بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے لیکن یہ سست روی کا شکار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی۔ ایک بھارتی افسر کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں بھارت اور چینی سرحدوں پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ بھارت اور چین کی سرحدوں پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان شدید تناؤ کی صورتحال قائم ہے اور بعض اوقات جھڑپیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یوکرین نے روس کا جنگی بحری جہاز تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے زیر قبضہ شہر برجیز کی بندرگاہ پر روس کا جنگی بحری جہاز تباہ کر دیا گیا جبکہ دیگر دو جہازوں کو نقصان پہنچا۔ یوکرینی فوج کی جانب سے روس کے بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ یوکرین کے ڈپٹی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے روس کے جس جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں 20 ٹینکس، 45 بختر بند گاڑیاں اور 400 فوجیوں کی گنجائش موجود تھی۔ افغان طالبان نے چین کو تمام خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق طالبان نے جمعرات کو کہا ہے کہ انہوں نے بیجنگ کے سینئر سفارتکار کو ان خدشات کے بارے میں یقین دہانی کروائی ہے جو چین کے خیال میں افغان سرزمین سے ابھر سکتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای اپنے خصوصی دورے پر کابل پہنچے جن کا استقبال ان کے افغان ہم منصب مولوی امیر خان متقی نے کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وزارت خارجہ سیکریٹریٹ میں ملاقات کی جس میں سیاسی، اقتصادی، ٹرانزٹ، فضائی روٹ، خشک میوہ جات کی تجارت، اسکالرشپ، ویزوں کے اجراء، معدنیات کے شعبوں میں کام کے آغاز، سی پیک منصوبے میں افغانستان کے حصے اور دیگر اہم موضوعات پر بات چیت کی۔ روس پر پابندیاں، ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ترکی روس پر پابندیاں لگانے والے ممالک میں شامل نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جلد یوکرین اور روس کے صدروں سے بات کریں گے۔ دونوں ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر ان کی بات چیت جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ S-400 میزائل کی ڈیل طے ہو چکی ہے، روس پر پابندیاں لگانے والوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ بغیر کسی پابندی کے فوجی امداد کی ضرورت ہے، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اپنے لوگوں اور شہریوں کو بچانے کے لیے یوکرین کو بغیر کسی پابندی کے فوجی امداد کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے روس یوکرین کے خلاف پابندیوں کے بغیر مکمل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے نیٹو نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے زیلنسکی نے شکوہ کیا ہے کہ نیٹو نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ اتحاد لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ آج صبح روس نے یوکرین پر فاسفورس بم استعمال کیے جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ شمالی کوریا نے امریکہ تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک غیر قانونی تجربہ کیا ہے۔ 2017 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ شمالی کوریا نے ICBM کا تجربہ کیا ہے۔ اس میزائل تجربے میں ICBM جاپان کے جنوب میں سمندر میں جا کر گرا اور اس کی پرواز تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی اور میزائل 6000 کلومیٹر سے زیادہ بلندی تک پہنچا۔ امریکہ نے روس شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد امریکہ نے روس اور شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ کے مطابق پابندیوں کے شکار افراد آرگنائزیشن شمالی کوریا میزائل پروگرام کے لیے حساس آلات فراہم کر رہی تھی۔ پابندیاں شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ نے پابندیاں عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس عالمی سطح پر قابل تشویش پروگراموں میں پیش رفت کے لیے منفی کردار ادا کر رہا ہے۔
یوکرینی فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس 9 مئی تک جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرینی صحافی ایجنسی دی کیف انڈیپینڈنٹ کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس 9 مئی تک جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ دی کیف انڈیپینڈنٹ کے مطابق روس کے فوجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنگ 9 مئی تک ختم ہو جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں جنگ کا آغاز گزشتہ ماہ 24 فروری کو کیا گیا تھا۔ طالبان حکومت نے کابینہ میں تبدیلی کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکومت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم ملا حسن اخوند کو تبدیل کرنے کی بات مضحکہ خیز ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میڈیا پر گردش کرتی یہ خبر کہ وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا ہے جو بے بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ میڈیا پر خبر گردش کر رہی تھی کہ ملا حسن اخوند کو ہٹا کر ڈپٹی وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کو وزیر اعظم امارات اسلامیہ افغانستان لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں امریکی ڈالر کی قدر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں کاروباری بندش پر ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کی بندش پر ڈالر کا بھاؤ 5 پیسے اضافے سے 181 روپے 78 پیسے رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی یہ بلند ترین اختتامی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 183 روپے پر برقرار ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے خبردار کیا ہے کہ پیر کو عدم اعتماد پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر کوئی ہم سے نہ پوچھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسد قیصر نے اسپیکر قومی اسمبلی کی بجائے پی ٹی آئی کے ورکر کا کردار ادا کیا۔ پیر کو عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہوئی تو پھر ہم سے کوئی نہ پوچھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خبردار کرتا ہوں اگر انہوں نے غلام بننے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کے لیے آئینی و قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ سعودی عرب میں اب خواتین سرحدی محافظ کے فرائض انجام دے سکیں گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے خواتین سے بطور سرحدی محافظ تعیناتی کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ خواتین کو قابلیت کی جانچ اور تربیت کے بعد سرحدی محافظ تعینات کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے فروری 2021 میں خواتین کو مسلح افواج میں شمولیت کی باضابطہ اجازت دی تھی۔ سعودی عرب میں سپریم کورٹ نے مملکت میں تمام افراد سے جمعہ 1 اپریل 29 شعبان 1443 ہجری کی شام رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ جمعہ 1 اپریل کو القمری کیلنڈر کے لحاظ سے شعبان کی 29 تاریخ۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کی صورت میں قریبی عدالت میں پہنچ کر شہادت قلم بند کروائی جائے۔ نیٹو چیف کے عہدے کی مدت 1 سال بڑھا دی گئی۔ نیٹو اتحادیوں نے چیف اسٹولٹنبرگ کے عہدے کی مدت 1 سال بڑھا دی۔ نیٹو چیف اسٹولٹنبرگ اکتوبر 2023 تک نیٹو اتحاد کے سربراہ رہیں گے۔ صدر نے تشریح کا کہا ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ممکن ہے ریفرنس واپس بھیج دیا جائے۔ سپریم کورٹ سے اہم بیان سامنے آ گیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ممکن ہے ریفرنس واپس بھیج دیا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی جانب سے دوسرے روز بھی دلائل دیے گئے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ مخصوص نشستوں والے ارکان نے عوام سے ووٹ نہیں لیا ہوتا۔ مخصوص نشستوں والے ارکان بھی سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ مخصوص نشستیں پارٹی کی جانب سے فہرست پر ملتی ہیں۔ جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔